بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تفسیر قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے دروس کئی سارے دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ ایک عرصے دراز سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا، اور آج پھر سے یہ توفیق شامل حال ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے میں آپ سب مومنین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ بہرحال ماہ مبارک رمضان جو ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ آداب ہیں اور کچھ مقصد اور اغراض ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو ہدیے پروردگار کی طرف سے ہماری طرف آیا ہے اور انسانی معاشرے کی بہبود کے لیے ہے، انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے، انسان اور انسانی معاشرے کو راہ سعادت پر گامزن ہونے کے لیے وہ ہدیے آسمانی کتاب اللہ ہے۔ لہذا پروردگار کا اہم ترین مقصد اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ انسان کو اس ہدیے آسمانی سے اور تحفہ الہی سے روشناس کرائے۔ لہذا ہر کسی کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پہ وہ ماہ مبارک رمضان کا احترام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، روزہ داری کے ساتھ ساتھ وہ ان ایام میں قرآن کریم سے بھی اپنے آپ کو قریب کرے، قرآن کریم سے بھی اپنے آپ کو قرین کرے۔ اور قرآن ہی چونکہ تحفہ الہی ہے، قرآن ہی چونکہ اس ماہ مبارک کا جب تعارف کرایا خالق کائنات نے، تو خالق کائنات نے اس کا تعارف کسی اور چیز سے نہیں کرایا، روزوں سے اس کا تعارف نہیں کرایا، اخلاقیات سے اس کا تعارف نہیں کرایا، نبیوں سے اس کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ اس کا تعارف اس طرح سے کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ الہی مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا، اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت کا انمول نمونہ ہے، ہدایت کا نسخہ ہے تمام عالمین کے لیے، اور یہی فرقان ہے، یعنی راہ باطل اور راہ حق کے درمیان تشخیص اگر کسی چیز کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو وہ اسی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے کہ انسان قرآن سے متمسک ہو اور قرآن سے اس کا رابطہ برقرار رہے۔ لہٰذا یہ چیز نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر آج کے دور میں بہت ہی اہم ہے کہ جہاں پہ خلط ہو رہا ہے، مخلوط کیا جا رہا ہے حق اور باطل کو، جہاں پہ انسان حق اور حقیقت اور اسی طرح سے باطل اور برائی کو تشخیص نہیں دے پاتا، اور ہر دور سے زیادہ اس دور میں قرآن کی ضرورت ہے۔ اور انسان جتنا بھی زیادہ ترقی کرتا جائے گا، جتنی بھی انسان کی عمر زیادہ بڑھتی جائے گی، جتنا بھی انسانی معاشرہ ترقی کی اور گامزن ہوگا، اس کتاب الہی کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس الہی نسخے کو سمجھنے کے لیے، اس نسخہ الہی پر گامزن ہونے کے لیے اور راہ سعادت کو پہچاننے کے لیے اس نسخے کی بہت ہی زیادہ ویلیو بڑھے گی، اور قدر و قیمت اس کی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم جس دور میں بھی ہوں، بلکہ ہماری عمر کا جو بھی پہر اور جو بھی وقت گزرے گا، اور جتنا بھی ہم آگے بڑھیں گے، اس کتاب کی ارزش، قیمت اور اس کی جو منزلت ہے اس میں بھی دو چنداں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہم قرآن سے دور نہیں ہو سکتے، قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا ہے، اور روزہ چونکہ ادب ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، ادب ہے اس ضیافت الہی میں وارد ہونے کا، اور ادب ہے کہ کس طرح سے اس شہر اللہ سے ہم استفادہ کر سکے۔ لہٰذا اس ادب کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ جب انسان روزہ دار ادب روزے کے ساتھ اس ماہ مبارک میں وارد ہوتا ہے، تب جا کے اس کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ صلاحیت
پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن کو متمسک کر سکے، قرآن سے تمسک حاصل کر سکے اور قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ لہٰذا چونکہ روزہ باطنی طہارت کا سبب بنتا ہے، لہٰذا قرآن کے سمجھنے کے لیے، قرآن کے باطن اور داخل کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ تو کتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی رحمت کا نزول فرمایا، اور کس طرح سے ایک ایسا پروگرام اور برنامہ اور منصوبہ ہمارے لیے بنایا ہے کہ انسان ہر روز جتنا بھی روزہ رکھتا جائے گا، ایک دن گزرتا جائے، دوسرا دن، تیسرا دن، اور یہ گزرے ہوئے ایام میں انسان کے اندر جو بھی گرد و غبار ہوگا، جو بھی خاک ہوگی، جو بھی اختلاط ہوگا، وہ ختم ہوتا جائے گا، اور جو اس کے اندر خلوص ہے، وہ خالص چیز جو اس کے اندر باقی تھی، وہ خالص ابھرتی ہوئی باہر آئے گی، نکھر جائے گی، اور جسے ہم کہتے ہیں فطرت الہی۔ جب وہ فطرت الہی نکھر جائے گی، جب اس کے اوپر جمع ہوا گرد و غبار دھل جائے گا باران رحمت الہی سے ان روزوں کے صدقے میں، تب جا کے وہ ظرفیت اور کیپیسٹی اپنی جگہ پیدا کرتی ہے تاکہ قرآن کو انسان سمجھ سکے۔ لہٰذا یہ مقدمہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہم پھر سے اس درس میں شامل ہوں اور پھر سے ان دروس کو ہم سمجھ سکیں، چونکہ ہم نے جو محور قرار دیا تھا درس تفسیر قرآن کے لیے، وہ علامہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر تھی بنام تفسیر تسنیم، اور تفسیر تسنیم کی جلد اول میں جو تمہید ہم نے پچھلے دروس میں پیش کی، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اور میں نے عرض بھی کیا تھا آپ سے کہ جو اہم مطالب ہوں گے اس تفسیر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگرچہ فکری حوالے سے اور معنوی حوالے سے اور علمی حوالے سے اس تفسیر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اس کو عام الفاظ میں بیان کرنا اور دوسری زبان میں پیش کرنا، چونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے ابھی تک، تو دوسری زبان میں اس کو پیش کرنا، ان الفاظ کو، اس گہرائی کو، قرآن کی تو اپنی گہرائی ہے ہی، اور حکیم فرزانہ علامہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو گہرائی سے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اس کو پیش کرنا بھی کافی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی کلمات اور الفاظ آپ کو بھاری لگیں گے کہ جو نامفہوم ہو آپ کے لیے شاید وہ روشناس نہ ہو، تو آپ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور سوالات بھیج سکتے ہیں تاکہ ان سوالات کا جواب دیں، ان کلمات کا، ان الفاظ کا ہم جواب دیں، تاکہ کوئی بھی کلمہ اس طرح سے نہ رہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ لہٰذا ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم ہر کلمے کو اور ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے درس کے لیے جو اہم نقطہ تھا، اور جہاں پہ ہماری یہ درس جہاں پہ پہنچا تھا، اس میں اسم اعظم کی بحث تھی، اشارات کی بحث ہو رہی تھی، چونکہ ایک باب جو کھولا ہے حکیم فرزانہ نے، وہ ہے اشارات کے نام سے، اور اس میں ایک اسم اعظم کے بارے میں بحث کی ہے حکیم فرزانہ نے کہ اسم اعظم آیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں سے اسم اعظم کون ہے؟ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ نہ لفظ، یعنی نہ لفظ اللہ اور نہ مفہوم اللہ اسم اعظم ہے، بلکہ جو موحد کے دل سے جو لفظ اللہ نکلتا ہے وہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں آئے کہ یہ آیت شریفہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت شریفہ سید آیات شمار ہوتی ہے، یعنی اس کا نام جب لیا جاتا ہے تو اس کو سید آیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ یہ بحث بھی علامہ نے فرمائی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہی رحمان الرحیم سورہ حمد میں بھی تکرار ہو رہی ہے،
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو فرماتے ہیں کہ کیا یہ تکرار ہے وہی الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں آیا ہے، یا الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم آیا ہے یہ کوئی کسی اور چیز کی؟ تو یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک حد بندی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیے شریفہ کا ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کی اپنی ایک حد بندی ہے۔ اس حد بندی میں اس رحمان کا مفہوم اور رحیم کی رحیمیت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے دوسری دفعہ ذکر کیا اور سورہ حمد میں اس کا تذکرہ کیا، تو یہ تکرار نہیں ہے اس رحمان و رحیم کی، بلکہ اس کا اپنا ایک مرض ہے، اس کی اپنی ایک حد بندی ہے کہ جو دوسری آیات کے ذیل میں اس کا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ یہ چیز بیان کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حکیم فرزانہ کہ جب ہم اس سیر میں داخل ہوتے ہیں، یعنی سیر تفسیر میں، اور جب یہ سیر ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ تو اسم جلال ہے، الرحمن صفت ہے، صفت عام ہے، الرحیم صفت خاص ہے، جیسے پچھلے دروس میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ الہ سے بنا ہے۔ الہ یعنی وہ معبود، وہ چیز کہ جس کی جو پرستش کا حق رکھتا ہے، یعنی جس کی پرستش اور عبادت ہونی چاہیے، اور حق بنتا ہے اس کا کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ الہ جو ہے وہ بمعنی معلوف ہے۔ معلوف یعنی معبود کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے متحیر فیہ، یعنی جس میں انسان کی عقل اور انسان کا قلب جو ہے وہ حیران ہو جائے، یعنی جہاں پہ فکر اور تعقل اپنا دم توڑ دیتی ہے، لہذا اس کو متحیر کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل سرگردان ہو جاتی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام زیارت امین اللہ میں فرماتے ہیں کہ بار خدایا اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہہ، یعنی جو خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، ان خشیت زدہ افراد اور خدا سے خوف زدہ، خدا کی خشیت رکھنے والے افراد کے دل الیک والہہ، تمہاری طرح کیا ہے؟ تیری طرح وہ حیران ہے، یعنی تیری ذات میں حیران ہے وہ۔ لہذا یہ حیرانگی دو طرح کی ہے، اور انسان جب خدا کی صفات کے بارے میں اور خدا کی ذات کے بارے میں انسان جب تعقل کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو حیران ہے عقل یہاں پہ۔ لیکن یہ حیرانگی دو طرح سے، ایک حیرانگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس راستے کو طے نہیں کیا ہے، اور ایک حیرانگی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ راستہ طے کر چکے ہیں۔ لہٰذا حیرانگی اور حیرت دو طرح کی ہے، ایک پسندیدہ حیرت ہے کہ حیران ہو، لہٰذا امام سجاد فرماتے ہیں کہ الیک والہہ، یعنی تیری طرح یا اللہ مخبتین کے جو قلوب ہیں وہ حیرت زدہ ہیں، اور یہ حیرت جو ہے پسندیدہ ہے، یہ مورد پسند ہے، اس کی مدح کی گئی ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے کی ہے کہ یہ حیرت ہونی چاہیے۔ یہ حیرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن کے قلوب اور کن کے اذہان اور عقلیں حیرت زدہ ہیں کہ جو اس مسیر کو طے کر چکے ہیں، جو اس سلسلے کو طے کر چکے ہیں، اس راستے کو طے کر چکے ہیں، اور ان کے لیے یہ اب مشکل نہیں ہے، یہ حیرت ان کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ جتنے بھی اس میں حیران ہو جاتے ہیں انہیں اور بھی لذت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جتنی حیرانگی ان کے اندر، ان کے عقلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس حیرانگی میں انہیں اور بھی مزہ آتا ہے، اور بھی لذت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی شیرین ہوتا ہے ان کے لیے یہ مقصد، چونکہ وہ اس سیر کو اور اس راستے کو طے کر چکے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہے کہ جن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ
ان کے لیے شیرین نہیں ہے، لذت بخش نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں وہ حیرت زدہ ہو. ان کی حیرت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. بالکل اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ جن کے جو دل سے نماز پڑھتے ہیں، جو دل سے نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو نماز کا ہر ایک رکن اور ہر ایک فعل اور نماز کی ہر قرات، جو بھی کوئی عضو ہو نماز کا، تو ان کے لیے لذت بخش ہو جاتا ہے، اور اتنا وہ اس نماز میں محو ہو جاتے ہیں کہ لذت ہی لذت ان کو اس عبادت سے حاصل ہوتی ہے. لیکن جن کے دل اور جو اس مسیر کو طے نہیں کر چکے، جو اپنے دلوں کو صاف نہیں کر چکے، جو اپنے عقلوں کو صاف نہیں کر چکے، ان کے لیے نماز تو کیا، ان کے لیے مثلا نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی طرح سے یہ والہین ہیں. یہاں پہ ایک اور نقطے کی طرف ایک اور مثال کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ علامہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، دعا کرتے تھے نبی اکرم، رب زدنی فیک تحیرا، بار الہ تیری ذات میں میری حیرت کو اور زیادہ کر دے، یعنی اس میں اضافہ ہو. کیوں یہ اضافہ ہونا چاہیے تھا؟ کیوں؟ فرماتے کہ دو طرح سے آدمی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو تشنا ہے، جسے پیاس لگی ہے، پیاس کی تلاش میں وہ ہے کہاں پہ؟ مثلا فرض کیجئے ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے دامن میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ کے اوپر اس کی چوٹی پہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ پہاڑ کے ارد گرد نیچے ہی سرگردان ہے، حیران ہے، اس پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. لہٰذا وہ تشنگی سے، یعنی درواقہ تشنگی میں اس کی اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ پریشان ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اس مسیر کو طے کیا ہے، جو پہاڑ کے دامن سے، پہاڑ کے اس حصے سے وہ پورے اس چوٹی کو سر کر چکا ہے اور اوپر آ چکا ہے. جب وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ اپنی تشنگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک چشمہ نہیں ہے، بلکہ چشمے ہی چشمے ہیں. اب ان چشموں کو دیکھنے سے ہی اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اب وہ ایک چشمہ ہی نہیں، بلکہ کبھی وہ اللہ کا چشمہ دیکھتا ہے، کبھی وہ رحمانیت کا چشمہ دیکھتا ہے، کبھی وہ رحیمیت کا چشمہ دیکھتا ہے، کبھی وہ رزاقیت کا چشمہ دیکھتا ہے، کبھی وہ غفاریت کا چشمہ دیکھتا ہے، کبھی وہ مختلف جو صفات ہے پروردگار عالم کی، وہ سب کے سب بذات خود ایک ایک چشمہ ہے. تو ان سب کو دیکھے اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اسے اور حیرت ہوتی ہے کہ اب میں کس سے پیوں؟ اب اگر میں اس میں جا کے پینا بھی چاہوں، اس رحمت الہی سے میں کچھ حاصل کرنا بھی چاہوں، تو کس چشمے سے میں سیراب ہو جاؤں؟ لہٰذا یہ حیرت جو ہے، یہ حیرت، اس حیرت کی مدح کی گئی ہے. یہ حیرت، اسی حیرت کے لیے دعا کی ہے نبی اکرم نے کہ رب زدنی فیک تحیرا. ایک اور چیز کی طرف جو یہاں پہ اشارہ ہوا ہے وہ ہے صفات الہی. یعنی صفات الہی جو ہے وہ ہر طرح کی حد بندی سے پاک اور منزہ ہے. آپ صفات الہی کو محدود نہیں کر سکتے، جس طرح سے انسان کی صفت جو ہے وہ محدود ہے. مثلا انسان کے اندر رحم دلی جو پیدا ہوتی ہے اور اللہ جو رحیم ہے، اس میں فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس میں رحم دلی کا جذبہ ہے، یہ مہربان ہے، یہ مثلا ہمدرد ہے، تو اس کی ہمدردی میں اور اللہ کی ہمدردی میں فرق ہے. انسان کی ہمدردی محدود ہے. مثلا انسان کب ہمدرد بن جاتا ہے؟ انسان کے اندر کب اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، دل اس کا تڑپنے لگتا ہے، اس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ہمدلی پیدا ہوتی ہے، رحمدلی پیدا ہوتی ہے، جب وہ کسی ایسے سانحے کو دیکھے، یا کسی ایسے شخص کو دیکھے، یا کسی ایسے واقعے کو دیکھے کہ جہاں پہ اس کا دل تڑپنے لگتا ہے. مثلا کسی مفلس کو دیکھا، یا کسی ایسے انسان، اپاہج انسان کو دیکھتا ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، وہ چلتا بھی کسی اور طریقے سے اور بھیک مانگتا ہے. تو ایک انسان جس کی فطرت زندہ ہو تو اس کے اندر رحم دلی کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے. جب اس کا یہ جذبہ ابھرنے لگتا ہے، تب جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ تب جا کے وہ اپنے اس ہمدردی کے جذبے کو درواقع دبانا چاہتا ہے،
علامہ فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کے مثلا اس فقیر کی مدد کرتا ہے اور اس مسکین کی مدد کرتا ہے. جب اس کی مدد کرتا ہے تب اس کی مدد کرنے سے پھر اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، جب اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے تب جا کے اللہ کا شکر بھی کرتا ہے. اور اگر یہ اس شخص کے لیے مثلا فرض کیجئے اس فقیر کی اگر یہ مدد نہیں کر سکا اور اس کے اندر مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ کہیں بھی جا کے اپنے گھر پہنچا، گھر پہنچتے ہی اپنی بیگم سے کہتا ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے، اوہ ہو آج میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو لولا لنگڑا تھا، بیچارہ محتاج تھا، لیکن میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میرا دل تڑپتا ہے اس کے لیے، دل میں بہت ترس آیا اس کے لیے. تو وہ تاثر جو اس کے دل میں ہے وہ ابھی باقی ہے اور اس کو وہ دور کرنا چاہتا ہے. در واقع علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے نقص ہے، اور اس نقص کو وہ کب دور کرتا ہے؟ جب وہ دوسروں سے کہے یا اس فقیر کی مدد کرے، اس محتاج کی ہمدردی کرے، تب جا کے یہ نقص اس سے دور ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو اندرونی اور جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہوئی ہے انسان کے، تو یہ صفت اس کی رحمدلی کی محدود ہے، لیکن اللہ اس طرح سے نہیں ہے، یا اللہ کے ملائکہ اس طرح سے نہیں ہے، یا اللہ نے جو انسان کامل بنایا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام یا ائمہ خدا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ رحمانیت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ رحمانیت جیسے انسان کامل چونکہ اس کا دل مالا مال ہوتا ہے عشق خدا سے، لہذا جب وہ کسی مسکین کی مدد کرتا ہے تو اس طرح سے نہیں کرتا ہے کہ اس کو اس پہ ترس آیا، اس سے اس کا دل تڑپنے لگا، نہیں. وہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو قرآن اس طرح سے اس کی مدح کرتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی ایک تو وہ کھلاتا ہے، یعنی اگر وہ انسان کامل کسی فقیر کو، مسکین کو، اسیر کو، محتاج کو کھلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو نطعمکم لوجہ اللہ، وہ صرف برضائے حق، رضائے الہی کے لیے کرتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس سے وہ واپسی میں کوئی جزا اور شکر اور ثنا کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ وہ فقط اللہ کو در نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے. لہذا وجہ خدا کے لیے کرتا ہے. وہ غریزہ جو ترحم کا غریزہ ہے، جو ہمدردی کا غریزہ ہے، اس غریزے کو ارضا کرنے کے لیے نہیں، اس غریزے کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ رضائے خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. لہذا یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے درمیان کہ صفات الہی میں اور اسی طرح سے جو انسان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، ان میں بہت بڑا فرق ہے. انسان کی صفتیں محدود ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت نامحدود ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا دل تڑپتا ہے اللہ کا دل بھی تڑپتا ہو، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ رحمت الہی عام ہے اور جاری اور ساری ہے. آج کے لیے اتنا ہی درس. انشاءاللہ کل سے جو ہے اس درس کا سلسلہ آگے چلے گا، اور ہم انشاءاللہ جس طرح سے یہ بحث ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصلی شرح ہے الحمدللہ رب العالمین کی، یہاں سے ہم شروع کریں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علامہ نے جو روش اپنائی ہے، جو طریقہ اپنایا ہے تفسیر کا، تو اس میں وہ ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ پہلی آیت کا وہ خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر اس آیت کریمہ کا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو درس قرآن سمجھنے کی اور قرآن فہم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.